بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ فکر مت کرو، تمہیں اغوا نہیں کر رہا، صرف گلے سے ملوانے لے جا رہا ہوں، اسی لیے سکون سے بیٹھ جاؤ، اس نے تسلی دی۔ مگر حمالہ بار بار لاکڈ ڈور کھولنے کی کوشش کیے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے خٹک حویلی جانا منع ہے۔ وہ وہاں اگر ماہد خان کے ساتھ پہنچی تو شاید خان حویلی والے اسے کبھی معاف نہ کرتے۔ مجھے جانے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں گلے سے ملنے ضرور آؤں گی، مگر ابھی ایسے نہیں، پلیز مجھے ابھی جانے دیں ورنہ سب مجھ پر غصہ کریں گے۔ وہ دھمکیوں کا اثر نہ ہوتا دیکھ منتیں کرنے لگی۔ یہی تو چاہتا ہوں، سب کو غصہ آئے، وہ سب پاگل ہو جائیں، ہر وقت دوسروں کو سولی پر لٹکائے رکھتے ہیں، کچھ تو وہ بھی پریشان ہونا۔ ماہد خان نہایت اطمینان سے بول رہا تھا۔ حمالہ روتے ہوئے پاگلوں کی طرح شیشے پر ہاتھ مارنے لگی۔ ماہد خان تیز رفتاری سے خٹک حویلی پہنچا۔ حمالہ رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ ماہد نے اس کا موبائل چھینا اور اس کا فنگر پرنٹ لگا کر ان لاک کرتا تیزی سے میسج ٹائپ کرنے لگا۔ پھر اسے زبردستی کھینچ کر اندر لے جا کر وہ گلے جان کے حوالے کر گیا تھا۔ گلے جان حمالہ کی بکھری حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کے ساتھ کیا کیا تم نے ماہد خان؟ کیا حرکت کی ہے اس کے ساتھ؟ گلے جان بھڑک اٹھی تھیں۔ حویلی میں پہلی بار یعقوب خٹک بھی ماہد خان پر چیخے تھے، کیونکہ حمالہ بے شک خان حویلی کی بیٹی تھی، مگر وہ ان کی بھی نواسی اور بھانجی تھی۔ اس کی حالت نے سب کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کا گھر تو وہ لوگ بھی تباہ نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر ماہد خان شاید یہی چاہتا تھا۔ اکان خان رباز کا انتظار کرتی رہی، اور جب وہ 2 دن بعد بھی نہیں لوٹا تو مجبوراً اسے کال ملائی۔ خان صاحب، آپ نے واپس آنا تھا نا، آئے نہیں؟ وہ پریشانی سے سوال کر رہی تھی۔ ماہد خان کی خاموشی اسے خوش کرنے کے بجائے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ سوری، بس ایک میٹنگ کے بعد دوسری اور اس کے بعد بزنس ڈنر، اسی میں 2 دن لگا دیے۔ اب واپسی ہے، راستے میں ہی ہوں، کچھ کہنا تھا؟ رباز نے معذرت کرتے ہوئے نرمی سے سوال کیا۔ جی، آپ آ جائیں تو بات کرنی ہے۔ وہ اس کے آنے کا سن کر مطمئن ہو گئی تھی۔ کال کاٹ کر دیکھا تو میسج آیا ہوا تھا۔ وہ چونک گئی۔ چند دن کی خاموشی ٹوٹ گئی تھی۔ ماہد خان نے وائس بھیجی تھی۔ اکان نے کپ کپاتی انگلیوں سے اس میسج کو کھولا۔ گھٹیا انسان، حدید چاچو چھوڑیں گے نہیں، میں اپنے بابا کو بتاؤں گی، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اکان حمالہ کی روتی آواز پر خوف سے ساکن ہوئی۔ حمالہ تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ اکان میسج پر میسج کرتی جا رہی تھی، مگر جواب نہیں آیا۔ وہ حمالہ کی فکر میں پاگل ہونے لگی۔ حمالہ کو کال کی، مگر وہ اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر اورات کو کال ملائی۔ السلام علیکم۔ کچھ توقف کے بعد موبائل سے اورات کی مصروف بھاری آواز گونجی تھی۔ لالا، کیا حمالہ سے بات ہو سکتی ہے؟ اکان اپنی کپ کپاتی آواز پر قابو پا کر بولی تھی۔ میں آفس میں ہوں، اس کے نمبر پر ٹرائی کریں۔ اورات اسے پہچان کر سنجیدگی سے بولا۔ ماہد، جی ٹھیک ہے۔ وہ کال کاٹ کر رونے لگی۔ ماہد خان جواب نہیں دے رہا تھا۔ حمالہ کا فون رنگ کرتا تھا، مگر وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ یا اللہ، حمالہ ٹھیک ہو۔ وہ سسکیاں دبائے دعا کرنے لگی۔ سچ جانے بنا کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ماہد خان کی کال آنے لگی تھی۔ اس نے پہلی بار فوری کال اٹینڈ کی۔ آج جیسے میرے کال تم نے اٹھائی ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے حمالہ داور کو کڈنیپ کرنے کا میرا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ ماہد خان کی ہنستی آواز پر اکان نے خود پر ضبط کے گہرے کڑے
پہرے بٹھائے تھے۔ میں بس یہی سننا چاہتی تھی، اب فیصلہ حدید ماموں کریں گے۔ وہ آواز کی کپکپاہٹ پر قابو پا کر بولی تھی۔ ماہد خان ہنس پڑا اور وہ مجھے ڈھونڈنے کے کہا، حمالہ میرے پاس ہے اور میں کہاں ہوں کوئی نہیں جانتا۔ دیکھو اکان، وقت کم ہے، سچ تو یہ ہے کہ حمالہ بھی کافی خوبصورت لڑکی ہے اور میری نیت ویسے بھی خراب ہو رہی ہے، مگر تمہارے خاطر اسے ہاتھ نہیں لگا رہا۔ اب تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ خان رباز سے طلاق مانگ لو، یا تم طلاق لے کر میرے پاس آؤ یا میں حمالہ داور خان کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور وقت صرف 1 گھنٹہ ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر خان رباز سے طلاق کا مطالبہ کرو، اور ہاں، اپنی طلاق مانگنے کی ریکارڈنگ بھیجنا مت بھولنا۔ تمہارا طلاق کا مطالبہ سنتے ہی میں حمالہ داور خان کو آزاد کر دوں گا، اور اگر 1 گھنٹے سے وقت اوپر گیا تو پھر بس حمالہ داور ہوگی اور میں۔ ماہد خان مکروہ لہجے میں بولتا ہنس رہا تھا۔ اکان اس کے الفاظ پر ساکت رہ گئی تھی۔ کال کٹ چکی تھی۔ اکان پھر سے حمالہ کو کال کرنے لگی۔ ایک امید تھی کہ شاید ماہد خان جھوٹ بول رہا ہو، مگر کال اٹینڈ ہوئی تو آگے ماہد تھا۔ لگتا ہے میری بات کا تمہیں یقین نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو حمالہ کے ساتھ اپنی تصاویر بھیجوں کیا؟ ماہد خان کے سرد لہجے پر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ کال کاٹ گیا۔ امید ختم ہوئی۔ اکان جام سی ہو گئی۔ گھڑی کی ٹک ٹک وقت کے گزرنے کا احساس دلا رہی تھی۔ اکان مجسمہ بنی سوچ میں گم تھی۔ وہ خود کو قربان کر دے، ایک بار پھر سے خان رباز کا تحفظ بھرا حصار چھوڑ کر ماہد خان کی بات مان لے۔ وہی کیوں ہر بار وہی کیوں مشکل اٹھائے، وہی کیوں ذلیل ہو؟ اس نے حمالہ کو کڈنیپ نہیں کروایا تھا، وہ خود غرض ہونا چاہتی تھی۔ وہ اس بار آنکھیں اور کان بند کر لینا چاہتی تھی۔ وہ رباز سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ سسکیاں بھرتی رونے لگی۔ خان رباز پہنچا تو وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے کوشش کی مگر لیٹ ہو گیا۔ رباز اسے یوں ساکت بیٹھا دیکھ کر شرمندگی سے وضاحت دینے لگا۔ وہ سر مزید جھکاتی بے آواز آنسو بہانے لگی۔ اکان ناراض ہو، وہ اس کے پاس بیٹھ کر نرمی سے بولا تو اکان بے ساختہ سسک پڑی۔ رباز ٹھٹک گیا۔ آپ کے لیے میری کسی بات کی اہمیت نہیں ہے، مجھ سے زیادہ ضروری بزنس ڈنر تھا، مجھے بات کرنی تھی آپ سے، بار بار کہا تھا ضروری بات ہے۔ وہ اچانک ہذیانی سی ہو کر اس پر چیخی۔ اکان! رباز حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کی وجہ سے میں مشکل میں پڑ گئی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اپنا موبائل اٹھا کر آن کرنے لگی۔ کیا مشکل ہو گئی؟ اچھا سوری، میں معافی مانگتا ہوں، بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ میں ہوں نا، پریشان کیوں ہوتی ہو مجھے بتاؤ۔ وہ نرمی اور اپنائیت سے بولتا اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اس کی محبت اکان کو مشکل میں ڈال رہی تھی۔ ریکارڈنگ کے بٹن پر ہاتھ رکھتی وہ اذیت سے پاگل ہونے لگی۔ کاش وہ خود غرض ہو جائے، کاش وہ حمالہ کو جانے دے، اس کو نہ سوچے، مگر مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ وہ اپنا جملہ ادا کرتی ضبط سے آنکھیں بند کر گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں بزی تھا اسی لیے نہیں آیا۔ اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے اس میں؟ رباز نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ غصے والی بات نہیں ہے، مجھے اب صرف طلاق۔ بکواس بند کرو اکان، اس کا جملہ رباز نے نہایت درشتگی سے کاٹا تھا۔ وہ لب دباتی سسکی روک گئی۔ آئندہ یہ لفظ اپنے منہ سے مت نکالنا۔ تمہارے لیے یہ رشتہ کھیل ہے، جب دل چاہا طلاق مانگ لی۔ رباز تب کر سوال کر گیا۔ وہ بے بس ہونے لگی۔ ہاں، ایک بار کھیل بن چکی ہوں تو دوسری بار میں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، آپ مجھے صرف 1 گھنٹہ نہیں دے سکے۔ آپ وعدہ کر کے گئے تھے جلدی واپس آئیں گے، مگر آپ وعدہ بھول گئے، اب کوئی فائدہ نہیں رہا۔ وہ بے بسی سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولی۔ اسے واقعی رباز کا دیر سے آنا رلا رہا تھا۔ وہ پہلے آتا تو شاید یہ وقت نہ آتا
کیا مصیبت آن پڑی ہے تم پر جو اتنی پاگل ہو رہی ہو؟ وہ بمشکل لہجے پر قابو پا کر بول رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ریکارڈنگ اب بھی ہو رہی تھی اور ایقان کا وجود بھی ساخت ہوتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے تم ابھی خاموش رہو۔ تمہارا دماغ ٹھکانے لگے تو پھر بات کریں گے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا اتنی بڑی بات بول رہی ہو۔ تم نے اتنی بڑی بات اپنے منہ سے کیسے نکالی؟ لیکن اب میں مزید بات کروں گا تو شاید کچھ کر بیٹھوں گا تمہارے ساتھ۔ وہ ضبط سے بولتا سر جھٹک کر اٹھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ایقان آنسو بہاتی ریکارڈنگ ماہد خان کو بھیج گئی۔ وہ ریکارڈنگ وصول کرتا کہ کہا لگا کر ہنسا۔ واہ ایقان، تم واقعی پاگل ہو۔ ماہد خان اس کی بے وقوفی پر ہنس رہا تھا۔ اب ہوگا اصل کھیل شروع، جب یہ ریکارڈنگ تمہارے غیرت مند شوہر کو بھیج کر بتاؤں گا کہ تم مجھ سے رابطے میں ہو۔ سوچو اس کی کیا حالت ہوگی۔ وہ تمسخر سے ہنستا اپنے میسیجز کلیئر کر گیا اور رات نے ایقان کی کال بند ہونے پر موبائل ایک طرف رکھا اور فائلز پر سائن کرنے لگا۔ اس کا دماغ بھٹک بھٹک کر ایقان کی کال پر جا رہا تھا۔ وہ کبھی اورات کو کال نہیں کرتی تھی۔ اس نے حمالہ کے نمبر پر کال کرنے کے لیے موبائل اٹھایا مگر اس کے ڈرائیور کی کال آنے پر رک گیا۔ ہاں بولو۔ اورات نے فائل پر نظر دوڑاتے ہوئے سوال کیا۔ خان صاحب، یونی کے باہر کھڑا ہوں، بی بی جی نہیں نکل رہی، ڈرائیور نے پریشانی سے بتایا۔ ابھی وہیں رکو۔ اورات نے اسے ہدایت دے کر کال کاٹی اور حمالہ کو کال ملانے لگا۔ بیل جا رہی تھی مگر کال اٹینڈ نہیں ہوئی۔ کال کاٹ کر اس نے پھر سے ملانے کا سوچا جب حمالہ کا میسیج آیا، میں گلے جان سے ملنے خٹک حویلی آئی ہوئی ہوں، بعد میں بات کروں گی۔ وہ اس میسیج پر ٹھٹک گیا۔ سختی سے لب بھینچتا اپنی جگہ سے اٹھا اور آفس سے نکل گیا۔ تیز قدم باہر کی جانب اٹھ رہے تھے۔ اپنی گاڑی کے پاس پہنچا اور ڈرائیور یا گارڈز کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ پڑ رہا تھا۔ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے رکھے ہاتھوں کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ اس کا رخ خٹک حویلی کی طرف تھا۔ حمالہ جب سے آئی تھی ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ گلے جان نے بات کرنے کی کوشش کی، جوس منگوایا مگر وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے آدھی مر چکی ہے۔ باقی سب کی جان تو ویسے بھی نکل جانی تھی۔ آج پہلی بار اپنی نانی کے پاس پہنچ کر بھی وہ ان سے نہیں مل رہی تھی۔ حمالہ، میری طرف دیکھو گڑیا، میں معافی مانگتی ہوں۔ خان حویلی والوں سے بھی معافی مانگ لوں گی۔ میں سب کو بتاؤں گی ماہد خان نے یہ حرکت کی ہے۔ ڈرو مت حمالہ، مجھے دیکھو۔ گلے جان اسے پچکارتی منا رہی تھی۔ وہ سہمی ہوئی سی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی خود میں سمٹتی گھٹنے سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ باہر یعقوب خٹک بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ دماغ خراب کر دیا ہے تم نے میرا، زبردستی لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب کیا وضاحت دوں گا خان حویلی والوں کو؟ وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ یہی کہ وہ اپنی نانی سے ملنے آئی ہے، کون جانتا ہے کہ میں زبردستی لایا ہوں؟ وہ بچی نہیں ہے کہ اسے کھینچ کر لایا جائے۔ وہ گلے جان سے ملنا چاہتی تھی اسی لیے آ گئی، مگر اب خان حویلی کے فرعون صفت مردوں سے ڈر رہی ہے۔ ماہد خان نے متنفر لہجے میں بولتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اگر ایسا ہے تو میں بات کرتا ہوں خانداور سے۔ یعقوب خٹک نے خانداور کو کال ملائی۔ ماہد خان سب کو سوچوں میں الجھا کر گلے جان کے کمرے میں پہنچا تو گلے جان سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ حمالہ ایک طرف صوفے پر گھٹنے سینے سے لگائے گٹھڑی بنی جامت سی بیٹھی تھی۔ یہ لو تمہارا موبائل۔ ماہد نے بے نیازی سے اس کا موبائل اسے پکڑایا۔ گلے جان سرد نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ تمہارا کوئی لینا دینا نہیں تھا ویسے، مگر کیا کروں، تمہاری ضرورت پڑ گئی۔ اگر تمہارا گھر خراب ہوا تو مجھے معاف کر دینا، بس ایک چھوٹی سی شرارت کر بیٹھا ہوں۔ وہ چسکے لے کر بولتا اس میسیج کا حوالہ دے رہا تھا جو وہ حمالہ کی طرف سے اورات کو کر چکا تھا۔ حمالہ کے اندر نفرت بھر گئی۔ یہاں سے چلے جاؤ ماہد، ورنہ ساری زندگی معاف نہیں کروں گی۔ تمہاری فطرت تو ایقان کی حالت پر ہی کھل گئی تھی، مگر تم مجھے یوں شرمندہ کرواؤ گے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔
اور اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ گلے جان کے نفرت بھرے لہجے پر وہ یکدم سیدھا ہوا اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کے لیے لایا ہوں اسے، ہر وقت اس کی باتیں کر کے روتی تھی آپ، اب لایا ہوں تاکہ مل لیں۔ وہ جھوٹ بولتا ان کے سامنے خود کو اچھا بنانے لگا۔ گلے جان کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ نہیں کہا تھا اسے کھینچ کر لے آؤ، اس کی حالت دیکھ رہے ہو کیسے سہمی ہوئی ہے۔ مجھے افسوس ہے تم پر، اپنی محبت ضائع کی، تمہیں میری عزت کا بھی خیال نہیں رہا۔ میری حمالہ کا گھر خراب ہوا تو میں اپنا مرا ہوا منہ تمہیں نہ دکھانے کی وصیت کر جاؤں گی۔ گلے جان لرزش زدہ آواز میں بولتی اپنے دل پر ہاتھ رکھے سسکنے لگی۔ ماہد ساکت سا انہیں دیکھنے لگا۔ اسے لگتا تھا گلے جان کو دنیا میں سب سے زیادہ وہی پیارا ہے۔ نہیں، انہیں حمالہ ماہد خان سے زیادہ، اس سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ ایک تنفر بھری نظر حمالہ پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا اور حمالہ وہ تو جیسے وہاں تھی ہی نہیں۔ اس وقت خان حویلی میں سبھی بڑے بیٹھے تھے۔ میں چاہتی ہوں الہام اور احوات کا نکاح کر دیں۔ الہام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، احوات کو ہم سب جانتے ہیں۔ میں تم سے التجا کرتی ہوں خانزادہ، میری مرحوم بہن کی روح کو سکون مل جائے گا۔ خانی بیگم رنجیدگی سے بول رہی تھی۔ خانزادہ نے محبت سے ان کے ہاتھ تھامے۔ مورے آپ التجا کریں، ماں ہے، حکم کریں۔ مورے آپ التجا کیوں کریں گی، ماں ہے، حکم کریں۔ میں الہام سے پوچھتا ہوں، وہ مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، احوات بھی ہمارے گھر کی بچی ہے۔ خانزادہ نے انہیں مان سے کہا تو وہ تشکر سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسی وقت خان داور کے موبائل پر یعقوب خٹک کی کال آنے لگی۔ یعقوب خٹک، انہوں نے حیرت سے نام دہراتے ہوئے خانزادہ کو دیکھا تو وہ بھی متوجہ ہوئے۔ السلام علیکم۔ داور کال اٹینڈ کر کے سنجیدگی سے بولے تھے۔ ہال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ خان داور کیسے ہو؟ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا حمالہ ہمارے پاس ملنے کے لیے آئی ہے۔ یعقوب خٹک کی بات پر خان داور کو جھٹکا لگا تھا۔ دیکھو، گلے کی طبیعت خراب تھی، اس بچی کا ہم سے بھی کوئی رشتہ ہے آخر۔ پریشان ہوئی تو ماہد کے ساتھ چلی آئی، مگر اب سہمی ہوئی ہے۔ تم باپ ہو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، وہ حساس بچی ہے، کیوں دبا رہے ہو اسے؟ یعقوب خٹک تیزی سے بولتے جا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے آج اور ابھی خان داور کو منا لینا چاہتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے وہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ میں اسے لینے آ رہا ہوں، اسے بولیے وہیں رکے۔ خان داور ترش لہجے میں بولتے کال کاٹ گئے۔ کیا ہوا؟ گل جان نے گھبرا کر سوال کیا۔ حمالہ خٹک حویلی گئی ہوئی ہے، اس نے میری نرمی اور پیار کا بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ شاید مجھے اب سمجھانے کے لیے پہلے روز سے سختی کرنی چاہیے تھی۔ خان داور غصے سے بول رہے تھے۔ وہ ماہد خان کے ساتھ گئی تھی، یہ بات وہ سب سے چھپا گئے تھے، مگر یہ بات ان کو عجیب سے خوف میں دھکیل گئی تھی۔ ماہد خان جیسا جنگلی بھلا قابل اعتبار تھا۔ یہ لڑکی میرے اعصاب پر بھاری پڑ رہی ہے، اسے اورات کا بالکل خیال نہیں ہے۔ خانی بیگم کا ضبط جواب دینے لگا، جبکہ میرا ابھی تک بے یقین سی بیٹھی تھی۔ ابراہیم خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایک نظر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی حمینہ کو دیکھا، وہ شیشے سے سر ٹکائے آنکھیں موند کر بیٹھی تھی۔ آج صبح ہی وہ اسے اپنے ساتھ لانے کا سوچ چکا تھا اور کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام کر سیدھا کیا۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگ گئی۔ تھک گئی ہو؟ ابراہیم نے نرمی سے سوال کیا۔ جی، وہ آہستگی سے بولی اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کیا میرے بھائی مجھے قبول کر لیں گے؟ آپ ان کو منائیں گے نا؟ وہ ابراہیم کو آز بھری نظروں سے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ وہ سر ہلا گیا۔ میں منا لوں گا انہیں، مگر ایسے نہیں، ابھی ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ تم تھکی ہوئی ہو، میں چاہتا ہوں ریسٹ کرو اور فریش ہو کر اپنی ماں سے ملنے جاؤ۔ ابراہیم نے اپنائیت سے اس کا سر تھپکا۔ میں جلد وہاں جانا چاہتی ہوں، مجھے اپنی اماں کے پاس رہنا ہے، وہ مجھے یاد کرتی ہوں گی، مجھے دیکھیں گی تو میرے بغیر نہیں رہ پائیں گی۔ وہ خالی نظروں سے شیشے کے پار دوڑتے مناظر کو تکتے ہوئے بول رہی تھی۔ ابراہیم لب کاٹنے لگا۔